کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے بعد سے لے کر قیامت کے دن جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا. دوبارہ زندہ کرنے کے متعلق ایک بات آپ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. کیونکہ جو اسلامی عقائد ہیں اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے تو وہ انسان کافر ہے. کیا ہو جائے گا؟ وہ انسان کافر ہو جائے گا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے. اس لیے ہمیں اس بات پر بھی عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. دوبارہ زندہ ہونے کا مسئلہ کیا ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں گے، ہماری روح دنیا میں پرواز کر گئی، روح جسم سے نکال لی گئی، ہمارا جسم جو ہے وہ مردہ ہو گیا، بے جان ہو گیا. بچوں کو ذرا خاموش کرا دے کوئی. ہمارا جسم مردہ ہو گیا. اب ہمارے جسم کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے وہاں پر تو روح آ گئی، اس پر قیامت تک کے لیے یعنی جب تک قیامت آئے گی وہ زندگی جو رہتی ہے وہ برزخ کی زندگی کہلاتی ہے. برزخ کے معنی آتے ہیں آڑ کے، ایک پردے کے. ہماری اور ان کی دنیا کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہے، صرف ایک آڑ ہے ایک طرح کا. جس طرح سے مان لیجیے کوئی انسان ایک ہی کمرے میں کوئی پردہ ٹانگ دیا جائے، ایک طرف دوسرے لوگ بیٹھے ہوں، دوسری طرف دوسرے لوگ بیٹھے ہوں، بس اتنا رہتا ہے کہ اتنا معلوم ہے کہ دونوں طرف کوئی نہ کوئی موجود ضرور ہے لیکن دونوں طرف والے دیکھ نہیں سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اس کا حال کچھ ایسا ہے کہ برزخ کی زندگی کو انسانوں اور جناتوں کے علاوہ اللہ کی باقی مخلوق جتنی بھی ہے، چاہے وہ جانور ہوں چاہے وہ چرند پرند کوئی بھی ہو، جب قبر میں کسی بندے پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو انسانوں اور جناتوں کے علاوہ باقی ہر جانور، ہر جاندار اس چیز کو دیکھتا ہے. آپ نے کئی مرتبہ ایسا دیکھا ہوگا جو جنگلوں میں بھینسیاں وغیرہ یا بکریاں وغیرہ چرانے جاتے ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور بھاگنے لگتے ہیں. قبروں کے پاس سے اکثر جانور بہت تیزی سے گھبرا کر بھاگنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو کسی نے دوڑا دیا ہو، ان کو کسی نے بھگا دیا ہو. ایسا دیکھتے ہوں گے آپ لوگ. جو لوگ بکریاں وغیرہ یا بھینسی وغیرہ چرانے جاتے ہیں ان لوگوں نے اکثر یہ چیزیں نوٹس کی ہوں گی. وہاں پر ہوتا یہی ہے کہ جب جانور قبروں پر پہنچتے ہیں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ بندے پر عذاب ہو رہا ہے. فرشتے اس پر جب عذاب دے رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو دیکھ کر جانور بھاگنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ جانور اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں. اکثر یہ چیز دیکھنے کو آتی ہے لیکن انسان اس چیز سے بے خبر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے انسان کو بے خبر کر دیا ہے، انسانوں اور جناتوں کو، کیونکہ انہی دونوں کو قیامت کے دن حساب دینا ہے. قبر میں جا کر انہی دو قوموں کو، انہی دو لوگوں کو حساب دینا پڑے گا. جانوروں سے کوئی حساب نہیں لیا جاتا ہے، اس لیے انہیں ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. حساب کس سے پڑے گا؟ ایک جنوں سے، جناتوں سے، دوسرا انسانوں سے. اسی لیے ان لوگوں پر ہی عذاب ہوگا، انہی لوگوں کو جزا اور سزا دی جاتی ہے. اب جب ان دونوں کو دکھتا نہیں، اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم میں سے کسی کو بھی اگر قبر کوئی دکھ جائے، مان لیجیے مثال کے طور پہ ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان گئے، وہاں پر اپنے آپ قبر پھٹ جائے، قبر میں آگ جلتی ہوئی دیکھ لیں یا سانپ اور بچھو دیکھ لیں، اس کے بعد کوئی انسان گناہ کرے گا؟ اگر اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ لیں گے کوئی بھی انسان پہ گناہ نہیں کرے گا. سننے کے بعد تو ہم لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں لاکھ معلوم ہو کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود ہم گناہ کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہمیں یہ چیز معلوم نہ ہو کہ قبر میں کیا ہوگا، ہم اپنی آنکھوں سے جب دیکھ لیں گے پھر ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے.